السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے ظہور اسلام سے پہلے بت پرستی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بنو امیہ میں دوہرا اناج پیدا ہوا۔ ایک اس وجہ سے کہ بت پرستی اور آبائی دین پر ضرب پڑتی تھی اور معاشی مفادات بھی خطرے میں تھے۔ دوسرا یہ کہ بنو ہاشم کی کامیابی ان کی سرداری اور قیادت کے خاتمے کا اعلان تھی۔ بالخصوص جنگ بدر میں جب ابو جہل اور دوسرے بڑے لیڈر قتل ہو گئے اور مکہ کی قیادت ابو سفیان کے حصے میں آئی تو بنو امیہ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ فتح مکہ نے بالآخر بنو امیہ کی سرداری اور ریاست کی سربراہی کا دور ختم کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی تعریف قائب کی اور جلد ہی آپ کے زیر سایہ عربوں کے باہمی تعصبات مٹ گئے اور اس کی جگہ اسلامی اخوت، محبت اور بھائی چارہ نے لی، اور اس طرح ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ علیہ السلام کی بنیاد رکھی گئی، جس میں رنگ و نسل، کالے گورے، اجمی اور عربی اور ہاشمی اور اموی کی کوئی تشخیص باقی نہ رہی۔ دور خلافت راشدہ میں بنو ہاشم بنو امیہ نے اس دینی جذبہ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ فروغ اسلام کے لیے کام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یزید بن ابی سفیان نے فتح دمشق میں نمایاں کردار ادا کیا اور معاویہ بن ابو سفیان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنائے گئے، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ اپنی ذاتی قابلیتوں کی وجہ سے پہلے خلافت اسلامیہ کا ایک ضروری جزو بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد ان کی نرم مزاجی اور مروان بن الحکم کے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر بنو امیہ نے اپنی طاقت اور اثر کو یک وقت اس قدر بڑھا لیا کہ وہ تمام عالم اسلامی پر چھا گئے۔ عام مسلمان اور بالخصوص بنو ہاشم کے اس غیر معمولی اثر و رسوخ سے خوش نہ تھے۔ اس فضا میں عبداللہ بن سبا نے نئے عقائد گھڑ کر دور افتادہ علاقوں کے عوام کو، جن کی دینی تربیت ناپختہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف بھڑکایا اور ایک ایسی سوچ برپا ہوئی جس کے نتیجے کے طور پر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت علی اس فتنہ سے مکمل طور پر دامن کش رہے، لیکن فتنہ، فساد اور خون ریزی کا بازار گرم ہوتا رہا اور اموی ہاشمی کشمکش حضرت حسن کی دستبرداری، امیر معاویہ کی خلافت کے قیام اور شہادت حسین کی صورت میں ملت اسلامیہ کا خرمن امن کو تباہ کرنے میں کامیاب رہی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین نے امور خلافت سے علیحدگی اختیار کر لی تو محبان اہل بیت اور بنو امیہ کے دیگر مخالفین نے قیادت و امامت کے لیے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے ایک نامور شخصیت امام محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کر کے اپنی سرگرمیاں خفیہ رکھنے کی تاکید کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی موت کے بعد اعلان خلافت کر دیا تھا۔ انہوں نے امام محمد بن حنفیہ کو بیعت کرنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ بھی خلافت کے دعویدار ہیں۔